आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो से इस्तिफ़ादा भी कर रहे होंगे। नाज़रीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के मुजाहिद और जंगजू फर्जंद और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पोते हज़रत ज़ैद शहीद से कौन वाकिफ़ नहीं। जनाब ज़ैद बिन अली ज़ैनुल आबिदीन का क़याम, जंग और शहादत तारीख़ के सफ़ों पर नूर की रोशनाई से लिखे हुए हैं। जनाब ज़ैद शहीद की जंग आले रसूल की उमवियों के ख़िलाफ़ लड़ी जाने वाली अजीम और बड़ी जंगों में से एक है। जनाब ज़ैद शहीद के 4 बेटे थे, जिनके नाम याहिया, हुसैन, मोहम्मद और ईसा थे। आज हम जिस हस्ती पर यह वीडियो आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं, वो जनाब याहिया बिन ज़ैद शहीद जौज़जान अफ़गानिस्तान हैं। नाज़रीन, जनाब याहिया बिन ज़ैद के हालात ज़िंदगी क्या थे, ये आपको मालूम होगा हमारी आज की ये वीडियो आखिर तक देखने से। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। नाज़रीन मोहतरम, जनाब याहिया बिन ज़ैद शहीद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पोते हैं। आपकी वालिदा हज़रत रैता हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया के बेटे अबू हाशिम अब्दुल्लाह की बेटी थीं। इस लिहाज से जनाब रैता हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया की पोती थीं। माहिर अंसाब इब्ने सूफ़ी मजदी ने हज़रत रैता को बनी हाशिम की बाफजीलत ख़वातीन में शुमार किया है। जनाब याहिया बिन ज़ैद के बाल लंबे, खूबसूरत दाढ़ी और बुलंद कदोकामत के मालिक थे। बयान किया जाता है कि आप बेहद खूबसूरत और खूबसीरत जवान थे। शजाअत, क़ुव्वत क़ल्ब और पहलवानों के साथ मुकाबला करने में हज़रत याहिया अपने वालिद हज़रत ज़ैद शहीद की तरह थे। विकिपीडिया शिया के मुताबिक आपका साल पैदाइश 107 हिजरी और विलादत का मकाम मदीना मुनव्वरा था। जनाब याहिया की शादी अपने चचा अमर बिन अली बिन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की बेटी मुहिब्बा से हुई। अक्सर मुअर्रिखीन और उलमा ने आपकी औलाद का जिक्र इसलिए नहीं किया कि आपने सिर्फ 18 साल उम्र पाई, जबकि हमदुल्ला मुस्तौफ़ी नामी एक मुअर्रिख ने अब्दुल्ला बिन याहिया को आपका बेटा करार दिया है, जो तालिबुल हक के नाम से मशहूर थे। शायद इन्हीं तालिबुल हक की वजह से जनाब याहिया की कुन्नियत अबू तालिब थी। इब्ने जुबैर ने ज़ैनब बिन याहिया नामी एक बेटी का जिक्र भी आपकी औलाद के ज़िमन में किया है। जनाब याहिया बिन ज़ैद ने अपने वालिद मोहतरम हज़रत ज़ैद शहीद के जिहाद में हाकिम शाम हशाम बिन अब्दुल मलिक उमवी के इराक़ व यमन पर मुकर्रर करदा हाकिम यूसुफ बिन उमर सकफ़ी की अफवाज से माह सफ़र 121 हिजरी या कुछ रिवायात के मुताबिक 122 हिजरी में शदीद जंग की। शियान अली पर हालात पहले ही बहुत तंग थे और आए दिन शियों का कत्ले आम किया जाता था, लेकिन जनाब ज़ैद शहीद की शहादत के बाद कूफा में उनके साथियों के लिए हालात ज़िंदगी बेहद मुश्किल और तंग हो गए। हाकिम इराक़ यूसुफ बिन उमर के फ़ौजी जनाब ज़ैद शहीद के साथियों और उनके बेटों की तलाश में जगह जगह छापे मार रहे थे। किताब तारीख़ फ़िरक़े इस्लामी में बयान किया गया है कि जनाब ज़ैद शहीद ने जनाब याहिया को ये वसीयत की थी कि मेरे इस क़याम को वो जारी रखें। नीज़ ये भी इस किताब में बयान किया गया है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने जनाब याहिया को एक ख़त लिखा और उनके वालिद हज़रत ज़ैद शहीद अलैहिस्सलाम की तरह शहीद होने की खबर से आगाह किया और क़याम से रोका, लेकिन जनाब याहिया क़याम का तहैया कर चुके थे, लिहाजा उन्होंने खुरासान का रुख किया। नाजरीन, शामियों की जानिब से जनाब याहिया की तलाश की वजह से याहिया अपने कुछ साथियों के हमरा कूफा से खुरासान की तरफ निकल गए। तारीख़ तबरी में बयान किया गया है कि हज़रत याहिया बिन ज़ैद अपने वालिद की शहादत के बाद शुरू में अपने वालिद के साथियों में से 10 अफराद के साथ कूफा से निकलने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस की ज़ियारत के लिए करबला चले गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तुरबत अक़दस की ज़ियारत के बाद वापसी पर कूफा के करीब जुबाना सुबी नामी जगह पर आपके वालिद के साथी आपसे जुदा हो गए।
وہاں سے آپ بین النہرین اور پھر مدائن تشریف لے گئے۔ پھر مدائن سے خراسان کی طرف عازم سفر ہوئے۔ خراسان میں آپ کی ملاقات متوکل بن ہارون نامی ایک محب اہل بیت سے ہوئی۔ متوکل چونکہ حج سے واپس آئے تھے، اس لیے جناب یحییٰ نے مدینہ میں اپنے رشتہ داروں کے متعلق ان سے دریافت کیا، اور اس ملاقات کے آخر میں اپنے دادا امام سجاد علیہ السلام کی کتاب صحیفہ کاملہ کا ایک حصہ جو ان کے پاس تھا متوکل کے سپرد کیا تاکہ وہ اسے مدینہ پہنچا دیں۔ خراسان میں جناب یحییٰ حریش بن عبد الرحمن نامی شخص کے پاس پناہ لیے رہے، یہاں تک کہ حشام بن عبد الملک مر گیا اور اس کی جگہ ولید بن یزید خلافت نشین ہوا۔ ولید کے دور میں خراسان میں ہی جناب یحییٰ بن زید کی گرفتاری ہو گئی، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حاکم عراق یوسف بن عمر ثقفی نے خراسان کے گورنر کو حضرت یحییٰ بن زید کی آمد و رفت کے مقامات سے آگاہ کیا، اور خراسان کے گورنر نے بلخ میں حکومتی کارندے کو حکم دیا کہ وہ حریش بن عبد الرحمن کہ جس کے پاس جناب یحییٰ پناہ گزین تھے سے سخت تفتیش کرے اور جناب یحییٰ کا خفیہ ٹھکانہ دریافت کرے۔ بلخ کے حاکم نے یہ حکم ملتے ہی حریش بن عبداللہ کو گرفتار کر کے 600 تازیانے لگوائے، لیکن حریش نے قسم اٹھائی کہ باخدا اگر یحییٰ میرے پاؤں تلے بھی ہوں تو بھی میں ان سے اپنا پاؤں نہیں اٹھاؤں گا۔ لیکن حریش کا بیٹا باپ پر تشدد کے یہ مناظر برداشت نہ کر سکا، اور اس نے بلخ کے حاکم کو جناب یحییٰ کی خفیہ پناہ گاہ سے آگاہ کر دیا۔ جناب یحییٰ کو گرفتار کر کے ہاتھوں پیروں میں زنجیریں ڈال کر خراسان کی طرف روانہ کیا گیا، لیکن ولید بن یزید کو جب اس صورتحال کا پتہ چلا تو اس نے جناب یحییٰ کو امان دینے اور ان کے ساتھیوں کی رہائی کا حکم دیا۔ یوں جناب یحییٰ کی قید سے رہائی ہوئی۔ ناظرین، ابو الفرج اصفہانی نے مقاتل الطالبین میں بیان کیا ہے کہ جب خراسانی شیعوں کو جناب یحییٰ بن زید کی آزادی کی خبر ہوئی تو ثروت مند شیعوں کا گروہ لوہار کے پاس گیا تاکہ وہ جناب یحییٰ کی زنجیروں کو کاٹے۔ اس کے بدلے انہوں نے لوہار کو 20,000 درہم دے کر وہ زنجیریں خریدیں، پھر اس کی ایک ایک کڑی آپس میں تقسیم کی اور ان میں قیمتی نگینے اور پتھر جڑوا کر اس کی انگوٹھیاں بنائیں اور بطور تقدس انہیں اپنے ہاتھوں میں پہنا۔ رہائی کے بعد خراسان کے حاکم نے جناب یحییٰ کو 2,000 درہم دیے اور تجویز دی کہ وہ ولید بن یزید کے ساتھ مل جائیں، لیکن جناب یحییٰ یہاں سے سرخس چلے گئے۔ خراسان کے حاکم نے سرخس کے حاکم کو خط لکھ کر حکم دیا کہ یحییٰ کو سرحد سے نکال دیا جائے، اور ساتھ ہی طوس کے فرمانروا کو بھی لکھا کہ اگر یحییٰ طوس آئیں تو انہیں وہاں نہ ٹھہرنے دیا جائے بلکہ نیشا پور روانہ کر دیا جائے۔ جب جناب یحییٰ نیشا پور پہنچے تو نیشا پور کے حاکم نے بھی انہیں 1,000 درہم دیے اور پھر وہاں سے انہیں بحق بھیج دیا۔ تاریخ طبری میں بیان کیا گیا ہے کہ جناب یحییٰ نے اس ساری رقم سے اسلحہ اور جنگی ساز و سامان خریدے اور پھر اپنے ساتھ 70 افراد کو لے کر نیشا پور کی طرف واپس لوٹ آئے۔ جب خراسان کے حاکم کو یہ معلوم ہوا تو اس نے طوس اور سرخس کے حاکموں کو حکم دیا کہ وہ نیشا پور کے حاکم کی مدد کو پہنچیں اور یحییٰ سے جنگ کریں۔ ابو الفرج اصفہانی نے مقاتل الطالبین میں لکھا ہے کہ 10,000 شامیوں کے مقابلے پر جناب یحییٰ کے 70 افراد ہونے کے باوجود جناب یحییٰ یہ جنگ جیت گئے۔ جناب یحییٰ اور ان کے ساتھیوں نے شامیوں کا قتل عام کیا اور دشمنوں کے گھوڑے اور ان کے اسلحے مال غنیمت کے طور پر حاصل کر لیے۔ یہ جناب یحییٰ کے قیام کا آغاز تھا۔ کتاب مقاتل الطالبین میں ہی بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بعد جناب یحییٰ موجودہ افغانستان کے صوبے ہرات چلے گئے اور پھر وہاں سے جوزجان تشریف لے گئے۔ خراسان کے حاکم نے ان سے مقابلے کے لیے 8,000 سپاہی روانہ کی۔ ناظرین، بلازری نے انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ اسی دوران
جوزجان، تالقان، فاریاب اور بلخ کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جناب یحییٰ کے ساتھ آ ملی۔ ابو الفرج اصفہانی کہتا ہے کہ ان دونوں فوجوں کا ٹکراؤ جوزجان کے پاس ارغوی یا ارعونہ نامی دیہات کے پاس ہوا۔ دونوں فوجوں میں 3 دن اور 3 رات مسلسل لڑائی ہوتی رہی، یہاں تک کہ جناب یحییٰ کے تمام ساتھی شہید ہو گئے۔ کتاب عمدۃ الطالب فی انساب آل ابی طالب میں بتایا گیا ہے کہ 125 ہجری کے ماہ شعبان میں جمعے کے روز عصر کے وقت شامی فوجوں میں سے عیسیٰ نامی ایک آزاد شدہ غلام نے جناب یحییٰ کی پیشانی پر تیر مارا، جس کے نتیجے میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ اموی لشکر کے دائیں طرف کے کمانڈر سورہ بن محمد نے جناب یحییٰ کا سر تن سے جدا کیا اور اسے حاکم خراسان کے پاس بھیجا، جہاں سے اس نے اسے ولید بن یزید کے لیے روانہ کیا۔ ناظرین، جب جناب یحییٰ کا سر اقدس ولید بن یزید کے پاس پہنچا تو اس نے حکم دیا کہ اس سر کو مدینہ میں ان کی والدہ ریتا کے پاس بھجوا دیا جائے۔ جب بی بی ریتا سلام اللہ علیہا نے حضرت یحییٰ کے سر کو دیکھا تو کہا کہ بہت مدت کے لیے اسے مجھ سے دور کیے رکھا اور اب اسے قتل کرنے کے بعد مجھے ہدیہ دے رہے ہو۔ صبح و شام اس پر اور اس کے والد پر خدا کے درود و سلام ہوں۔ ناظرین، جوزجان میں موجود جناب یحییٰ کے جسم اقدس کو بغیر سر کے باب جوزجان پر سولی پر لٹکا دیا گیا، جو کئی سال تک وہیں لٹکا رہا۔ جب ابو مسلم خراسانی نے قیام کیا تو اس نے جناب یحییٰ کے جسد اقدس کو اتار کر دفن کروایا۔ امویوں کے مقابلے میں جناب یحییٰ کی شہادت اور قیام ایک علامت بن گئی اور اس شہادت نے لوگوں میں ایک نیا جذبہ پیدا کیا۔ کہتے ہیں کہ خراسانیوں نے 7 روز تک جناب یحییٰ کی شہادت کا سوگ منایا اور اس سال جو بھی لڑکا پیدا ہوا اس کا نام یحییٰ یا زید رکھا جاتا۔ ابو الفرج اصفہانی نے بیان کیا ہے کہ ابو مسلم نے ان تمام افراد کو قتل کیا جنہوں نے جناب یحییٰ کی شہادت میں کسی بھی قسم کا کردار ادا کیا تھا۔ ناظرین، جناب یحییٰ بن زید شہید علیہ السلام کا روضہ جوزجان افغانستان میں ہے، جبکہ ان سے منسوب متعدد روضے ایران کے مختلف شہروں اور صوبوں میں موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ روضے ایسے امامزادوں کے ہیں جن کے نام یحییٰ ہیں اور ان کی نسبت جناب یحییٰ بن زید شہید علیہ السلام سے ہو گئی، جبکہ کچھ روضے جناب یحییٰ کی یاد میں ان مقامات پر بنائے گئے کہ جہاں آپ کچھ عرصہ قیام پذیر رہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ اس پر پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصے دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔